عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ایمان والا اس کا ہر عمل ہی خیر سے بھرپور ہے. جس حال میں رہے، جس کیفیت میں رہے، جس مقام پر رہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر پر منتج ہوتا ہے، اس کا نتیجہ خیر نکالتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرمائے. یہ مومن کے علاوہ کسی اور میں اعزاز نہیں ہے. مثلا حضور فرماتے ہیں مومن کو جب خیر پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، اور اذا اسر المؤمن، جب مومن خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی ترقی ملتی ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو شکر اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کا بدلہ اسے قبول فرما لیتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے جب تم میری نعمت پر میرا شکر ادا کرتے ہو، اس شکر کو میں اس نعمت کا بدل بنا دیتا ہوں. گویا کہ تمہارا پرافٹ آ گیا، اور ایک تو پرافٹ آیا کہ تمہیں خوشی ملی، دوسرا تم نے اس پر شکر ادا کر دیا، تو اب وہ برابر ہو گیا. یہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور فرمایا جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، بیماری پہنچتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، جی، اور اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ابھی جمعے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، تو میں نے ایک حدیث پڑھی. اللہ میرے آقا نے شاید میں جب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذان ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے لوگوں دوڑو، قوموا الی نیران، آگ کی طرف دوڑو، آگ کی طرف بھاگو جو تم نے خود لگائی ہے. آگ لگائی ہے تم نے، چغلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑک اٹھی ہے. تو اب اذان ہوئی ہے تو اٹھو، نکلو، دوڑو، اور ادفعوا بالصلاۃ، اس آگ کو نماز کے ساتھ بجھا دو. یعنی جو تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں تم سے ہو گئی ہیں، جو کمیاں ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے تم جہنم کے حقدار بن گئے ہو، اذان ہو گئی، اٹھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اٹھو جلدی جاؤ، جا کے نماز پڑھو. اس نماز سے پہلے سارے گناہوں کا تمہارا کفارہ ہو جائے. تو یہی معاملہ جمعے کا بھی ہے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے درمیان جتنے گناہ کیے پورے ہفتے میں، ان سارے گناہوں کا کفارہ جمعہ بڑھ جاتا ہے. پہلے زمانے جاہلیت اس کو عروبہ کہتے تھے. اس لفظ اس دن کا نام عروبہ تھا، اور سب سے پہلے اس جمعہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں ایک بزرگ ہے، انہوں نے اس کو جمعہ کہا کیونکہ ان کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ عروبہ والے دن لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے تھے، آپ نے فرمایا اس کو عروبہ نہ کہو، جمعہ کہو، تو لوگ میرے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ عطا فرمایا، یوم السبت عطا فرمایا، کسی کو یوم الاحد اتوار کا دن دیا، یہودیوں کو عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہفتہ دیا، عیسائیوں کو اتوار دیا، کسی امت کے لیے منگل رکھا، کسی کے لیے عبادت کا دن بدھ رکھا، کسی کے لیے جمعرات رکھا۔ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے جمعے کو چھپا دیا۔ جمعہ کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، اور اس جمعے کو اللہ نے اپنے حبیب امام الانبیاء کی امت کے لیے محفوظ رکھا، اور قیامت تک یہ جمعہ ہوگا الجمعہ سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ جی آج کل رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، جمعے والے دن لوگ جمعہ پڑھ کے نا پہلے سلام پڑھتے تھے، اب تو سلام پڑھنے کا رواج ہی نہیں، فرض پڑھتے ہیں تو وہ سارے بندے نکلتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی کام نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، دوڑ رہے، نکل رہے، بھاگ رہے، یار صبر کرو، مسجد پہ آئے ہو، اللہ کے گھر پہ آئے ہو۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں مومن ایمان والے جمع ہوتے ہیں، ایمان والوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے کی زیارت سے بھی گناہ بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے کے ساتھ مصافحہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے سے، گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے۔ جی اب جمعے کی اجتماعیت کا اختتام ہوتا جا رہا ہے، جی رواجی ہو گیا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جمعے کے لیے لوگ پتہ کس وقت آتے تھے؟ اشراق کے وقت مسجد نبوی بھر جاتی ہے۔ اشراق کا وقت، فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت جو ہے وہ مسجد بھر جاتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اور میں نے آج بھی آپ جائیں نا حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ کو اگر مسجد کے اندر جمعہ پڑھنا ہے تو آپ کو 10 بجے 9 بجے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اس کے بعد تو اندر جگہ ہی نہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام کا بھی یہی حال ہے، مسجد نبوی کا بھی یہی حال ہے۔ کہتے ہیں پہلی بدعت جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آئی کہ لوگ جمعے کے لیے تاخیر سے آنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جمعے کے لیے سب سے پہلے آتے تھے، بفور ٹائم آتے تھے، آگے جگہ کپڑے سنبھال لیں، یہاں بیٹھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلا جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ جس دن آپ قباء سے نکلے نا مدینے جانے کے لیے، تو چند قدم پر وہ مسجد جمعہ ہے، پہلا جمعے کا جو خطبہ ہے، جمعے کی جو نماز ہے، وہاں رسول اللہ نے پڑھائی۔ دوسری جماعت جمعے کی حضور نے مسجد نبوی میں پڑھائی۔ اور جمعے میں 2 چیزیں ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں بازار میں کئی دفعہ آتے ہیں، بندے ملتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، کئی بندے ایسے، ہاں السلام علیکم جی، مجھے وقت چڑھ رہا تھا، ادھر سے میں تقریر کر کے جاتا ہوں، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، تو وہ جمعے کے دن جمعے کے ٹائم پر دکان کھول کے بیٹھے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی کٹ کے سلامیں لیتے ہو، وہ سنت رسول اللہ کی ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھو اس کو سمجھاؤ 1 دفعہ 2 دفعہ، بھائی اس وقت بند کیا کرو دکان یا جب 1 2 دفعہ 4 دفعہ کہہ دیا ان کو، پھر بھی بیٹھے ہوئے چھوڑ جاؤ۔ جی کیا کرتے ہیں؟ 1 2 بندے دکاندار شفٹ، پہلے شفٹ میں پہلا جمعہ تم پڑھا، جلدی ہوتا فلاں مسجد میں، باپ پڑھا ہے، پھر باپ اس دکان میں بیٹھے گا، بیٹا بعد میں پڑھا ہے۔ جمعے کی سہولت تو 3:30 بجے تک ہے، 3 بجے تک حاصل ہے۔
تو پہلے وہاں اب وہاں. اب قرآن شریف ذرا سورہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ